الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا اللہ عند المشعر الحرام۔ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، پھر جب تم عرفہ سے لوٹو تو اللہ کا خوب ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، اور اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہ لوگوں میں سے تھے۔ حج کے احکامات کا بیان چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات میں ذکر تھا کہ جب حج کے لیے چلو تو راستے میں توشہ لے کر کے چلو، بغیر توشے کے یہ کہہ کر کے اللہ کھلانے والا ہے، پھر تم کو مانگنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ اس لیے مانگنے سے بچنا اور توشے کا پہلے سے اہتمام کر لینا یہ توکل کے خلاف نہیں بلکہ عین تقوی ہے۔ پھر اس آیت میں کہا گیا کہ توشے کا انتظام کر کے گھر سے نکلنا ہی توکل کے خلاف نہیں بلکہ حج کے زمانے میں تجارت کرنا بھی تمہارے لیے جائز ہے، شرط یہ کہ اس کو مقصد نہ بنا لیا جائے بلکہ اپنے مقصد میں معاون، تاکہ میں تجارت کروں گا تو میرے سفر کے درمیان کوئی مشکلات پیش نہیں آئے گی اور آسانی کے ساتھ میرا یہ سفر پورا ہوگا۔ اس لیے ان آیات کے اندر حج کے اندر تجارت کی اجازت دی گئی۔ تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل سے یہاں مراد روزی ہے، اور روزی آدمی اسی وقت حاصل کرے گا جب اس کے اسباب پہلے طے کر لے گا۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، مینا، عرفہ، مزدلفہ۔ مینا سے جب عرفہ کی طرف جائیں گے تو میدان عرفہ میں ظہر سے لے کر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے ہیں۔ جب عرفہ سے اب لوٹیں گے مزدلفہ کی طرف تو مزدلفہ میں مشعر حرام ہے، وہاں مشعر حرام کے پاس اللہ کو خوب یاد کرو اور اللہ کا ذکر وہاں بھی بہت زیادہ کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس انداز سے اللہ کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہاری رہبری کی ہے، یعنی کلمہ کفر اور کلمہ شرک کے ساتھ نہیں جیسا کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی وحدانیت، توحید وغیرہ کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کو یاد کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، تم تمام اس سے پہلے شریعت کی رہبری سے بے خبر تھے، اس لیے جس انداز کا زمانے جاہلیت میں ذکر ہوتا تھا اس انداز سے ذکر نہیں کرنا۔ آگے پھر فرمایا ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو اس جگہ سے جہاں سے لوگ لوٹے۔ قریش کے جو سردار تھے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں۔ مزدلفہ حدود حرم میں ہے تو وہ وہاں تو جاتے تھے مگر عرفہ نہیں جاتے تھے جو حدود حرم کے باہر ہے۔ اس لیے ان کو بھی حکم دیا گیا تمہاری خاصیت کیوں ہے، اس لیے لوٹو تم اس جگہ سے جہاں سے لوگ لوٹے، یعنی تمہیں بھی عرفہ کے اندر جانا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ عرفہ کے اندر سب کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مغفرت طلب کرنا، نماز پڑھی، نماز ایک طرح کا استغفار ہے، اس سے معافی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ فرض نماز سے فراغت کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، جب حج کے تمام ارکان سے تم فارغ ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ کا ذکر کرو۔ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، زمانے جاہلیت میں جب لوگ حج سے فارغ ہو جاتے تھے تو مینا کے اندر چند جگہ متعین تھی، اپنے آباء و اجداد کا فخریہ تذکرہ کرتے تھے اور خوب ان کو یاد کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے حج کے مناسک سے فارغ ہو گئے تو اب اللہ کو اس انداز سے یاد کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا تذکرہ کرتے تھے۔ باپ دادا صرف تمہارے دنیا میں وجود میں آنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ تو تمہارا خالق ہے، تمہارا رب اور پروردگار ہے۔
لہذا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو جتنا تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگوں کی تقسیم فرمائی ہے دعا کے اعتبار سے، کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں تو بس چین سکون مال و دولت عزت شہرت دنیا میں مل جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان لوگوں کو دے بھی دیتا ہوں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہ ان لوگوں کی دعا ہے جو صرف دنیا کی حد تک ہی کامیابی کے طلبگار ہیں، اور ایک ان لوگوں کی دعا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار دنیا میں بھی ہمیں بہتری عطا فرما، تیری خوشنودی، تیری رضا، تیری نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنًا، اور آخرت بھی ہماری بہتر اور بھلی بنا دے، کہ تیری رحمت، تیرا فضل، تیری طرف سے عفو و کرم ہمیں حاصل ہو جائے، تو دنیا بھی بہتر بنے اور آخرت بھی بہتر بنے۔ تو دعا کے اعتبار سے دو لوگوں کی تقسیم ہے، جو صرف دنیا کی حد تک اپنے نفع کے خواہاں ہیں، اور ایک وہ ہے لوگ جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہتری مانگتے ہیں۔ اس لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا بھی ہمیں بہتر ملے اور آخرت بھی ہمیں بہتر ملے۔ وقینا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اس دعا کو یاد کرنا چاہیے اور ضرور پڑھنا چاہیے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جو دوسری قسم کی دعا کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے ان اعمال کا حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، کہ دنیا میں بہتری مانگی تھی اور آخرت میں بھی بہتری مانگی تھی، تو ان کی دعا کے نتیجے میں ہم آخرت میں بھی ان کا حصہ رکھتے ہیں۔ دنیا کے اندر نیک اعمال کیے تھے تو ان کی کمائی کا بدلہ آج ہم آخرت کے اندر اچھا دیں گے۔ واللہ سریع الحساب، ارے آخرت کب آئے گی؟ اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کل قیامت کے دن انسان کو ایسا احساس ہوگا کہ لم یلبس، گویا دنیا میں ایک شام یا ایک دن سے کم رہ کر کے وہ آخرت کے اندر چلا آیا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اللہ کو خوب یاد کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ یہاں چونکہ حج مکمل ہو گیا، یوم نحر یعنی قربانی کا جو پہلا دن ہوتا ہے جس میں ایک جمرے کی رمی کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جانور کو ذبح کرتے ہیں، سر کا حلق کرتے ہیں، اور طواف زیارت اس وقت موقع مل جاتا ہے تو اس سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ 11ویں 12ویں 13ویں یہ 3 دن ایسے ہیں کہ ان 3 دنوں کے اندر مینا کے اندر رمی کی جاتی ہے، لیکن شریعت نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ 10ویں کو ایک جمرے کی رمی کر لی، 11ویں کو تینوں جمروں کی رمی کرو، یعنی کنکری جو مارتے ہیں شیطان کو، اس کو کہتے ہیں رمی جمرات۔ جمرات کے معنی وہ پتھر ہے اور رمی کے معنی ہے کنکری پھینکنا۔ تو 11ویں دن تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے، 12ویں دن تینوں جمرات کی رمی کی جاتی ہے۔ پھر جس کا قیام 13ویں دن بھی مینا کے اندر ہوتا ہے تو اس کو بھی 13ویں رمی کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ مینا سے 12ویں کی رمی کے بعد سیدھا مکہ چلا آیا تو اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو چاہے تو تینوں دن مینا میں رہ کر رمی کرے، چاہے تو 2 دن رمی کر کے پھر تیسرے دن سے پہلے واپس آ جائے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ 3 دنوں کی رمی کرنا ضروری ہے، 11ویں 12ویں کو رمی کر کے اگر کوئی واپس آ گیا تو وہ گنہگار ہے، اس کا حج ناقص رہ جاتا ہے۔ قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ 10ویں کی تو ایک کی رمی کر لی، 11ویں 12ویں 2 دن رمی کی ہے تو بھی اس کا حج مکمل ہو گیا۔ 11ویں 12ویں 13ویں 3 دن رمی کر کے مینا سے مکہ آیا ہے، اس کا بھی حج مکمل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فمن تعجل فی یومین، جس نے 2 دنوں میں جلدی رمی کر لی اور مکہ واپس آ گیا، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا حج مکمل ہو گیا۔ ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13ویں دن بھی وہ مینا کے اندر رکا رہا تو وہ رمی کرے گا، فلا اسم علیہ، اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے سے ڈرتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان لو کہ بے شک تم اللہ ہی کی طرف تمام کے تمام جمع کیے جاؤ گے۔ یہاں دعا کے اعتبار سے دو لوگوں کی تقسیم تھی، جو صرف دنیا کی حد تک اپنا نفع مانگتے ہیں، اور دوسرا وہ طبقہ ہے جو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے بہتری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آگے تقسیم اس اعتبار سے ہے کہ ایک ہے منافق اور ایک ہے پکے مومن۔ ایک منافق وہ ہے جو لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، اور دونوں کے درمیان انتشار کراتا ہے، جس کا نام تھا اخنس بن شریک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، اتنا زبردست فصیح اللسان تھا کہ دنیاوی معاملات میں جب وہ بات کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تعجب ہوتا تھا، اور وہ یہ کہتا تھا حضور مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، اور جب آپ کے پاس سے نکلتا تھا تو آپ کے خلاف ہی خطرناک پلاننگ کرتا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، بعض لوگ وہ ہیں جن کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، یعنی چکنی چوپڑی باتیں کرتے ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِي، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے کہ میرے دل میں آپ سے سچی محبت ہے، قسمیں کھاتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ انتہائی سخت جھگڑالو قسم کا ہے۔ یہ اس کے نفاق پر وحی آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آج کے زمانے میں کسی پر وحی نہیں آتی، لہذا کسی کے عمل کی وجہ سے اس کو منافق نہیں کہیں گے، لیکن چوکنا رہنا ضروری ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب وہ آپ سے پیٹ پھرا کر چلتا ہے، یعنی بات تو چکنی چپڑی کرتا ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر کے چلتا ہے سعی فی الارض، تو زمین میں چلتے ہوئے کوشش کرتا ہے لیفسد فیہا، کہ اس میں فساد پھیلائے، اور ظاہر سی بات ہے فساد اسی انداز سے پھیلتا ہے۔ ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتیوں کو بھی لوگوں کی تباہ کرتا ہے، اتنا سخت لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد مچانے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا اور ان سے محبت نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، ایسا مت کر، باتیں تو اچھی اچھی کر رہا ہے اور دل میں نفاق چھپا رہا ہے، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کا غرور اس کو گناہ پر اور مزید آمادہ کرتا ہے۔ تو کون ہے مجھ سے کہنے والا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف بھی نہیں کھا رہا ہے، فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ، تجھے ان کاموں سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف کافی نہیں ہے، تیرے لیے جہنم کے اندارے ہی کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا خطرناک بچھونا ہے جہنم، جہاں اس کو سلایا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صاحب نے آپ سے کہا اتق اللہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ اللہ سے ڈریے۔ فوراً اپنی سواری سے اتر گئے اور اپنا رخسار زمین سے لگا دیا اور کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور ایک دشمن یہ ہے جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، بلا اللہ سے ڈرو، تو اس کا غرور مزید گناہوں پر اس کو آمادہ کرتا ہے۔ ہارون رشید کے پاس ایک یہودی دربار کے دروازے تک آتا تھا اور بھیک مانگتا تھا، مگر 1 سال تک ملاقات نہیں ہو سکی تو اس کی مراد پوری نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ ہارون رشید سواری لے کر کے دروازے سے باہر نکلے تو اس یہودی نے سامنے آ کر کے کہا اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈریے۔ فوراً سواری سے اتر گئے اور اسی جگہ اللہ کو سجدہ کیا اور کہا کہ اس کا جو سوال ہے وہ پورا کیا جائے۔ پھر اپنی سواری پر سوار ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ ایک یہودی کے کہنے پر سواری سے اتر گئے اور سجدہ کر لیا، تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ ایک ہے دشمن، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر تو اس کا غرور اس کو مزید گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ اس نے مجھے کہا اللہ سے ڈریے تو میں نے فوراً اللہ کو سجدہ کیا۔ تو ایک وہ ہے جو نفاق میں مشغول ہے، اور ایک پکے ایمان والے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ منافق کا تذکرہ مکمل ہوا، مومن کا تذکرہ باقی انشاءاللہ کل کریں۔